اب اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ سلام اور دعاؤں کے بعد گزارش یہ ہے کہ آج جمعرات ہے اور باہر روڈوں پر بہت زیادہ رش ہے۔ ٹرالی میں آتے آتے بڑا ٹائم لگ گیا۔ اگر کوئی کام نہیں تو یہ جان لیں، صبح پتہ ہے پوسٹ کی تھی کہ ٹرین میٹرو وغیرہ جو ہے آج ٹرام شرام بند ہے، صرف ٹرالی میسر ہے، اور بس جو ہے صرف شام 9 بجے تک، اور ٹرالی جو ہے میسر ہے۔ ان کو مختلف اوقات میں آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں۔ بڑا شدید رش ہے، اس لیے بلا وجہ اگر کہیں دور جانا ہے تو کہیں قریب سے اپنا کام کر لیں۔ جمعرات ہے اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ یونانی امیگریشن قوانین، قانونی معلومات کیا چل رہا ہے اور کیا آپ نے کرنا ہے اور کس سے آپ نے بچنا ہے۔ بڑا مختصر سا آج پروگرام کروں گا کیونکہ کچھ ایسے معاملات تھے جن کی وجہ سے تاخیر ہوئی، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ پھر دوبارہ جناب گزارش کرتا ہوں کہ آئیں میں آپ کو 2-4 بنیادی باتیں گزارش کر دیتا ہوں، اور سب سے پہلے خیر و برکت کے لیے اس شانوں والے رب کی تعریفیں کر لیتے ہیں جس مالک قدوس نے زمین و آسمان بنائے اور پھر انبیاء اور رسل بھیجے تاکہ انسان خیر پائے اور سچائی اور صراط مستقیم کے رستے کو جان کر اس پر چلے۔ خیال رکھیں اپنا، اور سب سے بہترین کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ سب کچھ پیچھے رہ جائے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم جو ہے ان کو مد نظر رکھنا بڑا لازم اور بڑا ضروری ہے۔ اچھا، سب سے پہلے 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ آج 18 نومبر ہے، تو 18 نومبر کا مطلب یہ ہے کہ کل 17 نومبر یہاں یوم انقلاب تھا یونان، آج 18 نومبر ہے، اور نومبر کے آخر تک ویویوسی کی پاراتاسی کا اکثر و بیشتر قانون آ جاتا ہے۔ آج چونکہ کل سے یہ کافی سارے ساتھیوں نے یہ سوال پوچھا تو میں نے کہا چلیں اس سے ہی آغاز کر لیتے ہیں، اس سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ تو میرے شہزادوں، نوجوانوں، چھوٹے بڑوں، گزارش یہ ہے کہ ویویوسی کسی بھی قسم کی ہو، نیلی، پیلی، سفید یا عدالتی، ویویوسی کے حوالے سے پتہ نہ پچھلے 2-3 سالوں سے بڑا ایک مسئلہ درپیش رہا ہے کہ 1-2 دفعہ تو 2019 اور 20 میں کافی سارے ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، ہمارے مزدور، وہ شہزادے اپنے وطن عزیز گئے تو وہاں ان کو رکاوٹ کا سامنا ہوا۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بنگلہ دیش میں بھی، انڈیا میں بھی، مختلف ایشیائی ممالک میں جانے والوں کو ان کا مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو احتیاط کرنی بڑی ضروری ہے، پرہیز کرنا بڑا لازم ہے۔ اب کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ پاراتاسی 18 نومبر ہو گیا ہے، تاحال ابھی تک نہیں ہوئی، کیونکہ اب تک نومبر کے آخر تک جو ہے اور 15 دسمبر تک پاراتاسی کی اکثر و بیشتر جو صورتحال ہے اس کو واضح کر دیا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑا امکان یا تھوڑا انتظار ہے کہ حکومت یونان کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات بڑی دو ٹوک ہے، بڑی واضح ہے کہ پاراتاسی ہو یا نہ ہو، ویویوسی رکھنے والے شہزادوں کو گزارش کرتا ہوں کہ احتیاطاً 31 دسمبر 2021 تک یہ پیپرز ویلڈ ہیں، تمام پیپر، تمام کاغذات ویلڈ ہیں، اور اس سے قبل اگر آپ سفر کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے، اور اس میں کسی قسم کا کھچاؤ نہیں۔ لیکن کچھ نوجوان یہ پوچھتے ہیں، آج یہ سوال سب سے زیادہ آیا کہ جاوید صاحب میں نے سفر کرنا ہے، میں اپنے وطن جا رہا ہوں، اور وطن جانے کے لیے کیا پاراتاسی کے حوالے سے کوئی چیز سامنے ہے؟ تاحال کوئی چیز نہیں، اور عین ممکن ہے کہ نہ ہو۔ تو اس لیے جانے والوں کو گزارش کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میرے شہزادوں، آپ نے خوشی کے لیے جانا ہے، اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو خدا نخواستہ دھیان ادھر ہی لگا رہے
کہ یار جاؤں تو واپس کب جاؤں، تو کیا کروں، تو کیا کرنا پڑے گا، تو کیا ہوگا۔ اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اگر ممکن ہے تو جنوری میں جائیں، اور اگر آپ کو ہر حال میں اب جانا ہے تو ابھی یہ صورت ذہن میں رکھ کر آپ نے جانا ہے کہ 31 دسمبر 2021 سے قبل کی واپسی آپ کو ابھی کی صورتحال کے تحت جو ہے وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے۔ کل کو کیا ہوتا ہے، کیا کوئی پاراتاسی کا قانون آ جاتا ہے یا نہیں آتا، تو اس سے پھر آپ جو ہے کھچاؤ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا بلے ویویوسی کے حوالے سے۔ دوسرا میں آپ کو گزارش کر دوں کہ جو پچھلے ہفتے حکومت یونان امیگریشن وزارت نے وہ وضاحت کر دی تھی کہ رینیول کا قانون آ چکا ہے۔ رینیول کا قانون 16 سے یعنی کہ 2 روز قبل سے لاگو ہو چکا ہے، اور آن لائن جو ہے وہ لاگو ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں بڑے سارے نوجوان، بڑے سارے شہزادے آپ پوچھتے ہیں کہ جاوید صاحب پیریفیریا کھلے ہے کہ نہیں؟ میرے بچوں، میرے شہزادوں، پیریفیریا کھلا ہے، ادارے کھلے ہیں، لیکن سسٹم جو ہے نا کہ جیسے بندہ کہتا تھا چھٹی لبی جا کے چکر لاؤں ذرا تاکہ وہاں کی پہ ہوتا ہے، اس طرح وہ اٹینڈ نہیں کرتے۔ یعنی کہ ان کا پچھلے تقریباً 2019 کے آخر سے 2020 اور 2021 میں یہ مسلسل 2 سال سے چل رہا ہے کہ ٹائم اپوائنٹمنٹ ہوگی تو پھر آپ کسی ادارے میں جائیں گے اور پھر اس ادارے میں جا کے اپنی بات کریں گے۔ لیکن یہ رینیول کے حوالے سے انہوں نے 2 ٹوک واضح یہ بیان کر دیا ہے، پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ آپ صرف آن لائن جو ہے وہ کریں گے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ آن لائن اکثر و بیشتر جو ہے وکلاء کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ مان، کسی اپنے قریب ترین وکیل سے رجوع کر کے رینیول کا آپ سسٹم جو ہے اس کے ذریعے کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں خود بڑے اچھے طریقے سے کمپیوٹر جانتا ہوں، سب کچھ میں سکین کر سکتا ہوں، سب کچھ پوری تسلی اگر آپ کو ہے، تو پھر کوئی حرج، کوئی مذائقہ نہیں کہ آپ خود اس کو آن لائن پیریفیریا اپنے کو سینڈ کر دیں۔ پتہ نہیں وہ پچھلے ہفتے جو پوسٹر شائع کیا تھا اس پر انہوں نے اپنی میل بھی آن لائن ایڈریس جسے کہتے ہیں وہ بھی درج ہے۔ پاکستان کمیونٹی آپ کا اپنا پیج ہے، آپ کا اپنا ادارہ ہے، اس پر اگر آپ نے خود کرنا ہے تو اس پر ان کا آن لائن ایڈریس جو ہے وہ درج ہے۔ اس طرح پھر آپ جناب کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیسرا نکتہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت زیادہ سختی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے۔ ایک تو سختی یہ ہے کہ آپ کسی مارکیٹ میں، کسی دکان میں اپنے کرونا ٹیسٹ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جن ساتھیوں نے کرونا کا ویکسینیشن وہ پروسیس نہیں کیا، یعنی کہ حفاظتی ٹیکے نہیں لگوائے، وہ برائے مہربانی لگوا لیں، کیونکہ جب آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے، سپر مارکیٹ میں جائیں گے، ہاسپٹل میں جائیں گے، کہیں بھی جائیں گے، تو وہ سب سے پہلے آپ دکانوں کے باہر ایک خاص فرد انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ بھائی اس فرد کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی کاپی ہوگی، اس کا شناختی کارڈ، اس کا پاسپورٹ اس کے پاس ہوگا تو پھر جناب وہ اندر جا سکتا ہے، باقی بات کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں میرے شہزادوں قومیں کس طرح عزتیں پاتی ہیں، قومیں کس طرح بہت زیادہ بدنام ہو جاتی ہیں، اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بڑے سارے ساتھی کسی دوسرے نوجوان کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ لے کر وہ جناب کسی مارکیٹ، کسی ہاسپٹل یا کسی جگہ پہ جاتے ہیں، تو اس طرح پھر جب شناختی کارڈ، اب وہ شناختی کارڈ بھی دیکھتے ہیں، جب شناختی کارڈ بھی دیکھیں گے، پاسپورٹ بھی دیکھیں گے، ایمولیو بھی دیکھیں گے، تو وہ مختلف ہونے کی صورت میں آپ کو شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے گی۔ اس صورت میں پھر وہ دیکھیں گے کہ یہ فرد کون ہے، کہاں سے ہے، تو پھر ملک و ملت کی بھی بدنامی ہوگی۔ تو اس طرح برائے مہربانی
अपना अपना जो है वो सर्टिफिकेट बनवा लें, निकलवा लें। इसका दूसरा जो है वो रास्ता वो ये है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बाद अब बड़े सारे इदारों में ये भी होता है कि अगर वो नहीं तो पीसीआर टेस्ट या रैपिड टेस्ट करना है तो फिर आप उसके अंदर जा सकते हैं, और ये एक बड़ा सारा खर्चा है। कृति में पिछले दिनों में हमारे कुछ शहजादों ने, कुछ बच्चों ने अब फोन मुसलसल कुछ नौजवान करते जा रहे हैं। बहरहाल चले इंशाल्लाह देख लेते हैं। अच्छा, कृति से तकरीबन 100 से 150 अफराद को पकड़ा गया। उन 100-150 अफराद में अब दो चीजें चल पड़ी है। जैसा कि मैंने आपसे ये आगाही की थी, गुजारिश की थी कि पहले तो मेहंदी कैंप से काफी सारे अफराद को जबरन रिपोर्ट किया गया। स्पेशल चार्टर फ्लाइट जो खसूसी फ्लाइट्स हैं उनके तहत 2 पुलिस वाले एक फर्द के इर्द गिर्द खड़े होकर वो मुकम्मल पाकिस्तान इस्लामाबाद जो मुतलका वहां की इमिग्रेशन है उसके हवाले करके तो फिर वापस आए। अच्छा, अब भी आज मेहंदी कैंप से दोबारा 1-2 साथियों ने रब्ता किया है, कोरिंथो से रब्ता किया है, मुख्तलिफ कैंपों से काफी सारे नौजवान जो हैं रब्ते में हैं। अच्छा, सूरत हाल अब बयान ये करना चाहता हूं कि कृति से जैसे तकरीबन 100-150 अफराद को पिछले तकरीबन 4 से 5 रोज में हिरासत में लिया गया। उनमें से कुछ अफराद 13 से 17 अफराद को मेहंदी कैंप में ले आए और ज्यादा कसीर तादाद में लोगों को, मजदूरों को वहां ही छोड़ दिया है। सुबह पकड़ा है, शाम को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? क्योंकि एक कैंपेन पिछले 2 हफ्तों से मैंने चलाई हुई है। वो कैंपेन ये है, कल मैंने जाना था मानोलादा, आर्गोस, स्काला लाकोनिया, थीवा, माराथोना या जो भी ज्यादा बड़े जरी यूनिट्स हैं। कोरोना वायरस की वजह से यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस, एक तो यूनान के हैं कोस्तास अरवानीतिस यूरोपीय पार्लियामेंटेरियन, और एक स्पेन से, एक इटली से और एक पुर्तगाल से, इन 3-4 पार्लियामेंटेरियंस के साथ मैंने एक मुहिम शुरू की है कि यूनान में इस वक्त अगर हुकूमत वक्त नया डेमोक्रेटिया की हुकूमत को, उसके वज़रा को इस बात का इल्म नहीं, आगाही नहीं, तो जाकर देखें कि खेत खलियान में काम करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे, जैतून इकट्ठा करने वाले मजदूर नहीं मिल रहे। तो जब ये दिसंबर जनवरी में फ्राउला स्ट्रॉबेरी जब हो जाएगी तो फिर स्ट्रॉबेरी के लिए मजदूर नहीं मिलेंगे। पहली दफा ऐसे हुआ है कि कलामाता, मिसोलोगी और आर्गोस और मुख्तलिफ इलाकों में जैतून को इकट्ठा करने वाले मजदूर की तनख्वाह 45 यूरो तक पहुंच गई है। 40 यूरो नॉर्मल देते हैं, साथ चाय काफी देते हैं, इस तरह। तो पहली दफा ये हुआ है कि मजदूर की तनख्वाह जो है 45 यूरो होगी। अल्लाह करे 45 से 50 भी हो जाए। लेकिन मसला हमने जो इनके सामने रखा है कि भाई इमिग्रेशन खोले, सबसे पहले बुनियादी तौर पर तो है सारे के सारे मजदूर जो लीगल नहीं, उन सबको लीगल किया जाए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो पहले स्टेप में जमींदारी का काम करने वाले स्पेन में, इटली में, पुर्तगाल में, तमाम उन यूरोपीय ममालिक में उनको लीगल किया गया है। यूनान में भी उनको फौरी तौर पर लीगल किया जाए। ये एक कैंपेन है। इंशाल्लाह फजल तआला इसके जरिए यूरोपीय पार्लियामेंटेरियंस के जरिए यूरोपीय जो पार्लियामेंट है उसमें बिल पेश करने के लिए सारी एक तहकीकाती टीम को साथ लेकर इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप तक पहुंचूंगा, अपने बच्चों, अपने साथियों, अपने मजदूरों तक। और इंशाल्लाह फजल तआला जिस तरह बड़े सारे ऐसे काम पहले भी हुए हैं, इंशाल्लाह बफजल तआला हम ये काम भी करेंगे। अच्छा, इसका एक बड़ा फायदा ये हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कृति में 100 से 150 अफराद को पकड़ा गया है 4 से 5 रोज में। तकरीबन उनमें से अक्सर बेशतर को सुबह पकड़ा है, शाम को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है?
کہ اس کمپین کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے، مختلف ترتیب جو چلی ہے ان کی وجہ سے حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہو جا رہا ہے کہ بھائی مزدور نہیں ملے گا تو کھیت میں، کھلیان میں، فیکٹری میں کون کام کرے گا؟ کیونکہ ایک طرف جناب نوتیس میں تاراکی جو ہے وہ وزیر امیگریشن جو ہے انہوں نے جناب بارڈر بند کر دی ہے. بارڈر بند کرنے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ نئے آنے والے تھے وہ تقریباً اکثر و بیشتر کافی ان میں کمی آ گئی تھی، اور جو آگے جانے والے ہیں وہ آگے چلے گئے، جس کی وجہ سے ورکنگ ہینڈز جو ہے، ارگاتیکا خیریہ جو ہے، اس میں بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. تو کرونا کی شدت آنے کی وجہ سے جو ہے یورپی پارلیمنٹیرینز، میں اور مختلف ہمارے جو مشاورتی معاملات تھے ان میں پھر یہ طے پایا کہ ہفتہ 2 ہفتے ہم دیکھتے ہیں تاکہ کرونا وائرس تھوڑا سا اس کا خطرہ کم ہوتا ہے تو پھر یہ وزٹ انشاءاللہ فضل تعالیٰ کریں گے. اس حوالے سے پھر اب حکومت جو ہے، اصل میں حکومتیں بھی ان باتوں کو نہیں جان پاتی جب تک آواز نہ بلند کی جائے. اس لیے میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں میرے شہزادوں، میرے بچوں، اپنے حق کے لیے جانے، کھڑا ہو، قیام کریں تاکہ آپ کو آپ کا حق ملے. کچھ حق ایسے ہوتے ہیں جو جلدی مل جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. کل یونان کے دارالخلافہ میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کے اس انقلاب کے حوالے سے لاکھوں لوگ تھے، لاکھوں لوگ، یعنی کہ میلوں کے میل. کیوں لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ قومیں جو ہیں اپنے حق اور حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، آواز بلند کرتی ہیں، اور پھر ان کو ان کے حق اور حقوق ملتے ہیں. اچھا، یہ ہے بنیادی طور پر 2-4 بنیادی نکات. ابھی تک آج ایک سوال تھا، اس سوال میں شہزادے نے کورنتھو کیمپ سے فون کرتے ہوئے کہا کہ کیا ڈیپورٹیشن جو ہے وہ مکمل رک گئی ہے؟ میں نے کہا نہیں بچے، مکمل نہیں رکی. اس میں بریک ضرور آیا ہے، جو کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، بریک ضرور آیا ہے، لیکن ابھی اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ جب حکومتوں کے درمیان معاہدہ جات طے پا جاتے ہیں تو اس معاہدہ کے بعد بہت ہی بڑی کوشش اور کاوش کرنی بڑی لازم ہوتی ہے. میں جناب حاضر ہوں، کوشش سے کرنا میری خوشی ہے، مجھ پر لازم ہے، اور نتیجے نتائج اللہ کریم سے خیر کے ہم توقع کرتے ہیں. آپ بھی جڑے رہا کریں، آپ بھی رابطے میں رہا کریں تاکہ جس طرح ممکن ہو اس طرح ہم ایک دوسرے کی خیر کے لیے، ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کر سکیں. اچھا، ایک نکتہ ہے ایپی مکرون کے حوالے سے. ایپی مکرون کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یورپ سے آگے گئے ہوئے اکثر و بیشتر ہمارے ساتھی جو ہیں جب رینیول کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی حکومت، وہاں کی گورنمنٹ، جرمن ہے، فرانس ہے، بیلجیم ہے، ہالینڈ ہے، الف بے جو بھی ہے، تو وہ پھر اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے کہ آپ کا ایپی مکرون رینیو ہونا چاہیے. تو اس لیے جو یورپ کے دوسرے ممالک میں ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے، سویڈن میں ہے، ناروے میں ہے، ہالینڈ میں ہے، جرمنی میں، فرانس میں، جہاں بھی آپ ہیں، تو میرے شہزادوں، میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رکھنا بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے وکیل سے رابطے میں رہا کریں. اپنے پیپرز، اپنا اتھارٹی لیٹر، اپنی چیزیں اس سے آن لائن آپ ڈسکس کر لیا کریں تاکہ وقت پر آپ کا ایپی مکرون رینیول کے لیے اپلائی کر دے اور آپ کا وکیل حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز کر دے کہ اب ہو سکتا ہے یا نہیں. جیسا کہ میں آگاہ کر چکا ہوں کہ 16 نومبر 2021 سے رینیول کا سسٹم آن لائن شروع ہو چکا ہے. اس میں پھر اپنے قریب ترین معاملات کو دیکھ لیں. اچھا، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ لوگ ایک وکیل کے پاس چلے گئے، ایک وکیل فرم کے پاس چلے گئے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ شکایات پیدا ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ قریب ترین کسی وکیل سے رجوع کر لیا کریں، لیکن یہ بھی خیال رکھنا بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہڈی کا ڈاکٹر جو ہے وہ پھیپھڑے کا علاج نہیں کرتا، آنکھ کا بھی علاج نہیں کرتا.
नाक नोजी शोजी गले शले में खराबी हो जाए उसका भी इलाज नहीं करता। यानी कि स्पेशलाइजेशन का दौर है, कागज का काम है, लीगल पेपर्स का काम है, इमिग्रेशन का काम है, तो उसी वकील के पास पहुंचे, उस वकील उस इदारे के पास जाए जिसका वो काम है। बशर्ते दिगर ऐसा ना हो कि किसी आप बहुत बड़े सीनियर वकील के पास चले जाए लेकिन उस सीनियर वकील को क्रिमिनल क्राइम्स और दूसरे जो पिनिको मामलात हैं उनका तो पता हो लेकिन कागजात के बारे में उसे बिल्कुल कुछ पता ना हो। तो इसलिए अपनी अपनी फील्ड्स है, अपनी अपनी लाइन है और उस लाइन के मुताबिक उस तक पहुंचेंगे तो फिर आपका काम होगा। असाइलम वाले शहजादे कहते होंगे जनाब हमारे बारे में कुछ नहीं कहा। जनाब क्यों नहीं कहा? आपके बारे में यह है कि ताहाल अभी तक ऐसा है कि असाइलम सर्विस तक पहुंचने के लिए आपको टाइम अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है। जब तक टाइम अपॉइंटमेंट ना हो उस वक्त तक अभी तक ताहाल कातेहाकी वगैरह मेन सेंटर्स में आपको अटेंड नहीं किया जाता। इसलिए चेक जाए कि अभी तक डेटा अपडेट नहीं और बेशुमार केसेस जो हैं जब आप चेक करते हैं तो वो केसेस नजर नहीं आते और फिर आप कहते हैं कि मैंने मेल भी भेजी है तो मेल भेजने के बावजूद जो है उसका जवाब नहीं आता। तो यही तरीकाकार है, यानी कि वो कहते हैं चेक करें, अगर चेक करने के बाद नहीं तो सिर्फ एक दफा वो कहते हैं मेल भेज दें ताकि जब वो टाइम अपॉइंटमेंट आपको देंगे तो फिर आप जाकर वहां अपने केस के बारे में जो प्रोसेस है उसको कर सकें। ये है जनाब जो मेरे जहन में मुख्तलिफ बातें थी। आज बड़ी मादरत से मैं मुख्तसर ही प्रोग्राम करना चाहता हूँ। मेरी इतनी नौकरी इतनी खिदमत कबूल करें। मालिक करीम से भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला भी मेरा ये फीस बिल्लाह काम जो है उसमें अपनी रहमतें और बरकतें शामिल करें और आपके लिए भी फायदा मंद बन सके। ये सारी बातें आए दिए से दिया जलाएं, एक दूसरे के लिए रोशनी का खैर का सबब बने। और मेरे बच्चों मेरे भाइयों आखिरी बात आपको ये कहता हूं कि अगर आप 2 अफराद रह रहे हैं घर में, अगर आप 3 हैं या 10 हैं, अगर आपके दोस्त जो हैं वो तादाद थोड़ी है या ज्यादा है, मैं आपको दोस्ती का फार्मूला बता देता हूं। वो जाहिल किसे कहते हैं? किसी ने पूछा जाहिल किसे कहते हैं? किसी ने पूछा जनाब आलम किसे कहते हैं? इल्म आपके पास जितना भी है, PhD की है या दुनिया सारी का इल्म आपने इकट्ठा कर लिया है, जिस फर्द को बड़ी छोटी सी डेफिनेशन बताने लगा हूं, जिस फर्द को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म का नहीं पता वो जाहिल है। जिसको ये पता है कि मालिक करीम वो वहदहुला शरीक जो है उसके हुक्म की पासदारी करना है, वो आलिम भी है, वो इल्म वाला भी है, वो खुशबख्त भी है, खुश नसीब भी है। ये छोटी सी डेफिनेशन है, इसकी तारीफ या इसकी तज्जिया बड़ा लंबा चौड़ा किया जा सकता है। इस तरह मैं आपको आज की खास बात के तौर पर बताता हूं। आप में से दोस्त वो है एक दूसरे का जो एक दूसरे को अच्छाई और नेकी की तरफ ले जाए। अगर आपका दोस्त बदी कर रहा है, बुराई कर रहा है, किसी गुनाह कबीरा सगीरा कभी में वो बेचारा अटा पड़ा है या शराब पीता है या बदी बदकारी करता है, तो आप दोस्त उसके तब है जब आप उसको रोक ले, नरमी से, शफकत से, मिन्नत से, प्यार से, ठोड़ी को हाथ लगा के आपने रोक लिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने उस भाई को गड्ढे में गिरने से बचा लिया, आपने उसको जहन्नम में जाने से बचा लिया। और अगर आपने उसको नहीं रोका, उसने आपको नहीं रोका और अच्छाई की तरफ नहीं लेके गए, तो फिर यकीन कर ले कि ये दोस्ती जो है शायद दुनियादारी की दौड़ के लिए है और दुनिया को मालिक करीम ने एक मच्छर के पर के बराबर भी उसकी कदर और कीमत नहीं जानी मानी। ये जान ले, ठीक है जनाब। इल्म से जुड़े रहे। मेरे आका नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि मां की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करें, इल्म को हासिल करें।
अल्फादियों का आपने मतलब करना है, यूनानी ज़ुबान सीखनी है, मुख्तलिफ इदारों में जाना है, तो स्कूल में एडमिशन लें। पुराने लोग हैं, आप नए हैं, आज आए हैं, कल आए हैं, 1 करोड़ मरतबा बता चुका हूँ कि ज़ुबान सीखें, स्कूलों में दाखला लें, फिर A2 का भी इम्तिहान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। लेकिन जब आप इस मुआशरे में, जिस भी मुआशरे का आप हिस्सा हैं, उसके तौर अतवार सीख लेंगे, ज़बान सीख लेंगे, तो फिर इज्जत से, आबरू से अपने भाइयों के लिए भी खैर आफियत का सबब बन सकेंगे। कंप्यूटर की बड़ी सारी क्लासें, कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर का ज़माना है, तो बड़े सारे फ्री लैंग्वेज के स्कूल के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस भी हैं। वो कहते हैं ढूंढने वाले को खुदा भी मिल जाता है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें। ठीक है जनाब, मेरी आज की इतनी नौकरी कबूल करें। अल्लाह के राखे आपको करता हूँ, आपने आपको करता हूँ। फी अमानिल्लाह।